پہلی بات تو یہ ہے کہ بھارت نے جو کچھ کیا، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اسرائیل کی جنگ الگ تھی جو فلسطین میں ہو رہی ہے، اور یہاں سے 2500-3000 کلومیٹر دور جو دوسری جنگ ہوئی ہے وہ الگ ہے، لیکن اب یہ تو بالکل واضح ہو گیا، آشکار ہو گیا کہ بھارت کا پوری دنیا میں اگر کوئی ساتھی تھا، مددگار تھا، تو وہ اسرائیل تھا۔ اور اسرائیل اور بھارت دو علیحدہ علیحدہ چیزوں کا نام نہیں ہے۔ پاکستان میں بھی اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے تو دور ہو جانی چاہیے، اور دنیا میں بھی اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے تو دور ہو جانی چاہیے۔ یہ لوگ بالکل ایک طرح بیہیو کرتے ہیں، یہ بھی سویلین کو مارتا ہے بھارتی، یہ بھی مسجدوں پہ اٹیک کرتا ہے، وہ بھی مسجدوں پہ اٹیک کرتا ہے اسرائیل، وہ بھی گریٹر اسرائیل کی بات کرتا ہے، یہ بھی اکھنڈ بھارت کے خوف دیکھ کر اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ فلسطینیوں کو زمین سے بے دخل کرتا ہے، یہ کشمیریوں کو زمین سے بے دخل کرتا ہے بھارت۔ اور آپ نے دیکھا یہ پہلگام کا جو ڈرامہ بھارت نے کیا، اس ڈرامے کے بعد جو پہلا کام کیا وہ یہ کہ کشمیریوں کے گھروں کو مسمار کرنا شروع کر دیا۔ آپ اس تکلیف کا اور دکھ کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ کسی کے گھر کو اڑا دیا جائے، اس کو جلا دیا جائے، اور کشمیری بھی یہ 100 سال سے اس کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں جس طرح فلسطینی کر رہے ہیں، وہ بھی 100 سال سے تقریباً اور اس سے زیادہ سے ظلم کر رہے ہیں، اور یہ بھارت بھی یہی کام کر رہا ہے۔ وہاں بھی آکوپائڈ فورسز موجود ہیں، یہاں بھی آکوپائڈ فورسز موجود ہیں، قبضہ کیا ہوا ہے۔ اور اسی طرح جس طرح فلسطینیوں کو اس بات کا حق حاصل ہے UN چارٹر کے مطابق کہ وہ اسلحے کے ذریعے لڑائی کر سکتے ہیں، یہ لیجیٹمیٹ ان کی لڑائی ہے، وہ یہ جو ریزسٹنس ان کی اسلحے کے ساتھ ہے، حماس کی اور القسام بریگیڈ کی، یہ جائز ہے دنیا کے قانون کے مطابق بھی۔ اور اسی طرح کشمیریوں کو بھی اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ اسلحے سے لڑ سکتے ہیں، وہ اسلحہ اٹھا کر بھارتی فوج کا مقابلہ کر سکتے ہیں، UN چارٹر انہیں اس کو الاؤ کرتا ہے۔ اس پہ کسی بھی تحفظ کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ ذہنی پسماندہ ہوتے ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب لڑ کیسے رہے وہ، اور ہم ان کی کیسے پشتیبانی کریں۔ پاکستان کو 100% یہ بات کرنی چاہیے کہ کشمیریوں کی جو آزادی ہے، سیاسی ہو یا عسکری ہو، جو انڈیجنس ان کی آزادی کی تحریک ہے، ہم اس کو 100% سپورٹ کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ ان کا حق ہے کہ بھارت نے ان کے حق کے خود ارادیت پر ڈاکہ ڈالا ہوا ہے۔ اسی طرح جب بھارت نے اٹیک کیا ہے تو الحمدللہ پوری قوم یکجان ہو گئی، سارے اختلافات لوگوں نے بھلا دیے اور اپنی آرم فورسز کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اور یہی اس قوم کی خوبصورتی کہ ہمارے اختلاف سیاسی بنیادوں پر بھی اور بھی بہت ساری چیزوں پر ہوتے ہیں، لیکن جب ملک اور قوم کا معاملہ آتا ہے تو ہم ایک ہو جاتے ہیں۔ اور ہم نے سب نے پشتیبانی کی، اور الحمدللہ جماعت اسلامی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے سب سے پہلے یہ بات کہی کہ اب اس وقت کوئی اختلاف نہیں ہے، اور ہمیں اپنی حکومت سے بھی ہم نے تعاون کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے، اور اپنی پاک فوج کے ساتھ بھی یہ کہا کہ ہم غیر مشروط طور پر اس پورے نازک موقع پر آپ کے ساتھ کھڑے، اور آپ لڑیں گے تو ہم ساتھ ساتھ جو بھی ایک سویلین کام کر سکتے ہیں ہم وہ کریں گے۔ اور ہمارے والنٹیئرز الحمدللہ تیار تھے کہ کسی بھی طرح کے حالات میں ہم نے سب الخدمت کو بھی اور جماعت اسلامی کو بھی آن بورڈ کر دیا تھا الحمدللہ۔ تو پوری قوم میں یہ جذبہ موجود تھا، نوجوانوں میں یہ جذبہ موجود تھا، ہماری ماؤں بہنوں میں یہ جذبہ موجود تھا کہ ہم بھارت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب اس نے مسجدوں پہ اٹیک کیا اور سویلین آبادی پر اٹیک کیا تو پوری قوم یہ کہہ رہی تھی کہ آپ جواب دیجیے، وہ سب منتظر تھے کہ جواب، اور الحمدللہ جو جواب پھر ہماری طرف سے گیا اس نے ہوش ٹھکانے لگا دیے ہیں بھارت کے۔ اور وہ آپ دیکھیں اس کے نتیجے میں ہوا کیا۔ وہ امریکہ جب پہلگام واقعے کے بعد اس کے نائب صدر صاحب یہ فرما رہے تھے کہ بھارت کو چاہیے کہ ذرا سا دیکھ لے، جنگ نہ بڑھ جائے، اس کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا ہے، اور پاکستان کو یہ چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ اس کی زمین دہشت گردی کے لیے کیوں استعمال ہوتی ہے۔ یہاں سے شروع کیا تھا امریکہ نے، پھر اس کے بعد یہ جنگ بڑھنا شروع ہوئی، پاکستان نے تھوڑا تھوڑا سا رسپانس دینا شروع کیا۔ تو اس کے بعد جب تک بھارت حملہ کر رہا تھا تو ٹرمپ صاحب فرما رہے تھے کہ یہ لڑ تو رہے لیکن ہم اس سے لا تعلق رہیں گے۔ اور پھر بھارت نے اپنے ڈرون بھیجے، وہ ہم نے کوئی 77-78 ڈرون گرا دیے، انہوں نے حملہ کیا، ہماری قوم کھڑی ہو گئی، چھوٹی چھوٹی جوابی کاروائیاں ہونے لگیں۔ لیکن جس دن 10 مئی کو صبح کے وقت میں پاکستان کی فوج نے حملہ کیا ہے بھارت پر، ان کے بیسز کو تباہ کیا ہے اور ان کے پورے غرور اور تکبر کو خاک میں ملا دیا، تو فوراً بھارت نے رابطہ کیا امریکہ سے کہ ہمیں بچاؤ۔ اور اب یہ بات پوری دنیا کے سامنے آ گئی ہے کہ بھارت دوڑا دوڑا گیا ہے، اس کو ذلت ہوئی ہے، اس کو شکست ہوئی ہے،
اور پھر امریکہ اس میں انوالو ہوا ہے اور اس نے کہا ہے کہ جنگ بند کر دی جائے۔ اب ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، اور میں اس پہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ کل پرائم منسٹر نے بھی یہ کہا ہے کہ کشمیر پر پہلے بات ہوگی، اور یہی ہمارا قومی موقف ہے۔ کشمیر کو مائنس کر کے اگر کوئی بات تجارت کی اور آلو پیاز کی کرنے کی جس نے بھی کوشش کی، عبرت کا نشان بن جائے گا۔ کوئی تجارت نہیں، پہلے کشمیر کی بات کرو، اور کشمیر کی کون سی بات کرو؟ یہ کہنا کہ ثالثی ٹرمپ کروائے گا، تو ٹرمپ اگر ثالثی یہ کروائے کہ آپ بھی پیچھے ہٹیں اور ہم بھی پیچھے ہٹیں، آئیں درمیانی کوئی راستہ، تو یہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ایک ہی مسئلہ ہے، اقوام متحدہ کی قرارداد موجود ہے، 1948 سے موجود ہے، اس وقت بھی بھارت دوڑا دوڑا گیا تھا۔ جب یہ مرنے لگتے ہیں اقوام متحدہ جاتے ہیں، امریکہ کی گود میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں ہمیں بچاؤ۔ ابھی بھی یہی ہوا ہے، بھارت گیا تھا اور وہاں قرارداد پاس ہوئی کہ کشمیریوں کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ فیصلہ کریں گے ریفرنڈم کے ذریعے، پلیبیسائٹ کے ذریعے، کہ وہ کہاں جانا چاہتے ہیں، اور ان کا یہ حق خود ارادیت آج بھی موجود ہے۔ بھارت نے اس دوران میں بہت کوشش کی ہے کہ کسی طرح کشمیریوں کی تعداد کو کم کر دیا جائے۔ انہوں نے 370 اور 335A ختم کیا ہے، وہاں جائیدادیں خرید رہے ہیں، اور ہندوؤں کا وہاں پر جو ہے وہ اکثریت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ اس وقت بھی جو واضح اکثریت اس پورے خطے کو حاصل ہے، تو ایک ہی سلوشن ہے، اور وہ سلوشن پاکستان نے نہیں بنایا ہے، اقوام متحدہ نے بنایا ہے۔ جس اقوام متحدہ میں ان بڑی طاقتوں کو پورا اختیار حاصل ہے، امریکہ ثالثی نہ کروائے، امریکہ حق خود ارادیت کے فیصلے پر عمل درآمد کروائے، اس لیے کہ امریکہ ہی تو ویٹو کرتا ہے ہر دفعہ۔ اس طرح کی کسی بھی حق اور انصاف پر مبنی کوئی بھی چیز ہوتی ہے، آپ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو آپ ویٹو نہ کریں، آپ پانچوں قوتوں کو، روس کو بھی کہیں، چائنا کو بھی کہیں، اور امریکہ بھی یہی کر دے، فرانس بھی یہی کر دے، برطانیہ بھی یہی کر دے، یہ فیصلہ کر لیں کہ اس قرارداد پر عمل کرایا جائے گا، مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس قرارداد کے الرغم کوئی بھی ڈیل کرنے کی کوشش کی گئی، تو حکمران طبقہ یہ بات سمجھ لے کہ جب پوری قوم سیاسی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر آپ جیسے لوگوں کی بھی حمایت کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، سارے اختلافات کے باوجود، تو پھر یہ قوم آپ کو عبرت کا نشان بنا دے گی اگر آپ حق خود ارادیت سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹے۔ کوئی ثالثی نہیں حق خود ارادیت کے بغیر، بس اس کے اوپر کھڑے ہو کر اسٹینڈ لیں اور اس پر عمل درآمد کروائیں اور پوری قوم کو اکٹھا کریں، انشاءاللہ کوئی ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ پاکستان انشاءاللہ ہمیشہ زندہ باد رہے گا، جو ہو گیا وہ ہو گیا۔ اب پوری قوم میں ایک کنسنسس ہے، اور اس کنسنسس کو کوئی بھی خراب کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو اس جنگ میں جو چند دن چلی، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت عزت سے نوازا ہے، اور ہماری حیثیت بڑی ہے۔ ایک بہت بڑا طبقہ اور ایک لابی پاکستان میں بھی پیدا ہونا شروع ہو گئی تھی، اور وہ ایکٹیو ہونا شروع ہو گئی تھی، جو ایک طرف تو اسرائیل سے ہمدردی کرتی تھی، وہ تو حماس نے اس کو خاک میں ملا دیا، اور دوسری طرف یہ باتیں کہ امن کی آشا ہونی چاہیے، جناب فلاں ہونا چاہیے، تجارت ہونی چاہیے، پڑوسی، یعنی ایسی ایسی باتیں بیوقوفوں والی، جن کو تاریخ کا پتہ نہیں ہوتا، جن کو دو قومی نظریہ نہیں معلوم، جن کا کوئی عقیدہ اور ایمان نہیں، وہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں، جو جانتے نہیں ہیں کہ اس خطے میں اس کی ہسٹری کیا ہے اور پاکستان بنا کیوں تھا اور کیسے بنا تھا۔ وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں لڑنا نہیں چاہیے، اچھے بچوں کی طرح رہنا چاہیے، اور کشمیر کو بھی دیکھ لیں گے، اور فلاں اور فلاں۔ لیکن اس پورے عرصے میں یہ بات پتہ چل گئی کہ وہ لابی کمزور ہے، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور پوری قوم ایک ہی چیز پر اکٹھی ہے کہ ہمیں کشمیر لینا ہے انشاءاللہ، اس کے بغیر پاکستان کی تکمیل نہیں ہے۔ اس لیے اس جنگ کے بعد وہ لوگ جو پاکستان سے لوگوں کو مایوس کر رہے تھے، وہ خود مایوس ہو رہے ہیں۔ وہ لوگ جو کہتے تھے کہ بس معیشت تباہ ہے تو بس معیشت کو دیکھو، باقی سب چھوڑ دو، حکمران طبقہ یہ بات کرتا تھا، ان کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ معیشت میں بھی آپ اسی وقت آگے بڑھ سکتے ہیں جب آپ کی قومی غیرت موجود ہو اور کوئی ریکگنائز کرتا ہو اس کو۔ الحمدللہ 10 مئی کے بعد کا پاکستان زیادہ باوقار پاکستان ہے، زیادہ باعزت پاکستان ہے۔ پورا عالم اسلام کوئی کہے یا نہ کہے، اب اس کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان ایک بہت بڑی طاقت کے طور پر موجود ہے، اور پاکستان کے اس پورے اس جہاد کے نتیجے میں جو ہم نے کیا ہے، اس کے نتیجے میں ایک بات اور پتہ چل گئی کہ ٹیکنالوجی کے محاذ میں بھی ہم آگے ہیں، اور ہم اگر چائنیز ٹیکنالوجی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں
تو بھارت اگر امریکہ اور اسرائیل کی ٹیکنالوجی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے تو اسے تو شکست ہو گئی ہے ٹیکنالوجی کو، اور اس ٹیکنالوجی کو کامیابی ملی ہے. یہ اس کے نتیجے میں ہم چائنا سے بھی زیادہ باوقار طریقے سے بات کر سکتے ہیں، اور امریکہ سے بھی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ایک فون آئے تو بس اسی وقت ڈھیر ہو جاؤ. ہمیں اپنی قومی غیرت، قومی جو ہمارا وقار اور اپنا جو سوورنٹی جسے آپ کہتے ہیں، آزادی اور خود مختاری، اس کو سامنے رکھ کر سب سے بات کرنی چاہیے. ہوگا کوئی پوری دنیا میں خدائی کرنے والا؟ دیکھا جائے تو امریکہ بھی ہر جگہ ہی شکست کھاتا رہا ہے، اس کو کہاں سے کامیابی ملتی ہے؟ اس لیے الحمدللہ پاکستان، ہم بار بار یہ بات آپ کہہ رہے تھے، ریکارڈ پر موجود ہیں کہ پاکستان کی جیو اسٹریٹجک پوزیشن ایسی ہے کہ کوئی اسے نظر انداز نہیں کر سکتا. ہم خطے میں اس وقت سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. جو بھارت کو خطے کا چوکیدار سمجھتے تھے انہیں پتہ چل گیا بھارت کچھ بھی نہیں ہے، ڈیر ہو گیا ہے وہ. الحمدللہ پاکستان کی یہ حیثیت ہے، اب تیز رفتاری سے اپنے تعلقات کو آگے بڑھایا جائے. بنگلہ دیش الحمدللہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اس کے عوام ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ سارے لوگ وہ واقعی خلیج بنگال میں ڈوب گئے ہیں جو یہ بات کہتے تھے کہ بنگلہ دیش کے عوام جو ہے وہ پاکستان کے خلاف تھے. پتہ چل گیا کون کس کے ساتھ تھا. حالات بن جاتے ہیں اس طرح کے، چند لوگوں کے فیصلے ہوتے ہیں جو قوموں کو اس طرح سے برباد کر دیتے ہیں، ورنہ عوام تو پہلے بھی پاکستان کے ساتھ تھے، آج بھی پاکستان کے ساتھ ہیں. اس بانڈ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، ان سے تجارتی بھی اور فوجی معاہدے کرنے کی ضرورت ہے. پھر خود بھارتی ریاستیں، اس وقت کتنی ریاستوں میں اس وقت آزادی کی تحریکیں موجود ہیں. سکھ جو ہیں وہ ناراض ہیں، خالصتان کی تحریک اندر ہی اندر ٹریول کر رہی ہے. انڈیا بودا ہے، کمزور ہے. تو ہمیں کسی صورت میں بھی اپنی بنیادی پوزیشن سے ہٹنے کی ضرورت نہیں، اور حق خود ارادیت سے ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں. تو الحمدللہ پاکستانی قوم اکٹھی ہے، اور اس کو اکٹھا رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں. اب بجٹ آ رہا ہے، اس بجٹ میں پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کو ان ٹیکسوں کی پوری جو سلیب ہے اس کو ریوائز کیا جائے. 1,20,000 پہلے مرحلے پر 1,20,000 تک کی جس کی ماہانہ تنخواہ ہے اس کو انکم ٹیکس سے چھوٹ دی جائے. پھر اس کے ساتھ جتنا بھی آپ اس سے زیادہ کے لوگوں پر آپ لگاتے چلے گئے، پروفیشنل لوگ ہیں وہ یہاں پاکستان میں جاب کر رہے ہیں، اور اگر ان کے اندر ایک ایکسپرٹس ہیں، وہ ایکسپرٹیز ہیں ان کی، تو آپ کیوں چاہتے ہیں کہ دھکا دے کے ان کو باہر نکال دیں، کسی اور جگہ پہ جا کے وہ کام کریں؟ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، ان کا ٹیکس کا جو ریشو ہے اس کو کم کیا جائے، منیمائز کیا جائے. ہر ریشو کو کم از کم آدھا ہونا چاہیے. اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ زیادہ نوجوان خاص طور پر فیسیلیٹیٹ ہوں گے اور کام کریں گے یہاں پر. اسے پاکستان ڈیولپ کرے گا. پھر قراردادیں تو پاس ہو گئی ہیں صوبائی، لیکن بڑے بڑے جاگیردار ابھی بھی ٹیکس نہیں دے رہے. چھوٹے کسانوں کو مراعات دیجئے، ان کو ٹیکس سے چھوٹ دیجئے، چھوٹے کاشتکاروں کی پشتیبانی کیجئے، دواؤں کو کم کیجئے، زرعی اجناس کو، اس کو دواؤں کو، اور ڈی اے پی اور یوریا اور ان سب کو. اور بڑے بڑے جاگیرداروں کو پکڑیے، انہی کی شوگر ملیں بھی ہوتی ہیں، انہی کی ٹیکسٹائل ملیں بھی ہوتی ہیں بہت ساروں کی، فرٹیلائزر کی فیکٹریاں بھی ان کی ہوتی ہیں. ان کو پکڑیں اور چھوٹے کاشتکاروں کا ہاتھ پکڑیں، ان کو آگے بڑھائیں، تو آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. بجلی کی قیمت میں مزید کمی ہونی چاہیے. یہ 7.41 روپے سے کام نہیں چلے گا، اس کو بہت نیچے لانا پڑے گا. پیٹرول کی لیوی ختم کیجئے. پیٹرول سستا ہوگا، بجلی سستی ہوگی، آپ کی انڈسٹری گرو کرے گی، عام لوگوں کے حالات بہتر ہوں گے. تو فیسیلیٹیٹ کریں، لاپتہ افراد کا مسئلہ ایڈریس کریں. اگر ایگزیجریشن ہے اس میں اور لوگ بڑی بڑی فگرز دیتے ہیں، تو جب آپ صحیح بات نہیں بتائیں گے تو لوگ غلط بات پھیلائیں گے. آپ کو جو صحیح بات پتہ ہے وہ اس قوم کے سامنے لائیں. اتنے لوگ ہیں، ان کو عدالتوں میں پیش کریں. کسی مجرم کی وکالت ہم نہیں کرتے، لیکن عدالتیں موجود ہیں نا، آئین کے مطابق کام کریں. خیبر پختونخوا میں امن کے لیے کام کریں. تو یہ سارے اسٹیپس لینے کی ضرورت ہے. نوجوانوں کو روزگار دیں. نمائشی اقدامات سے کام نہیں چلے گا. ٹریکٹر اسکیموں سے زراعت آگے نہیں بڑھے گی. اس کے نتیجے میں 4 اشتہار اور آگے بڑھ جائیں گے، وہ بھی ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے اخباروں میں اور الیکٹرانک میڈیا میں اشتہار لگ جائیں گے وزیر اعلیٰ کے، وزیر اعظم کے. لیکن زراعت کو فائدہ نہیں ہوگا. زراعت کو فائدہ ہوگا پالیسی بنانے سے، گندم کا ریٹ طے کرنے سے. یہ نہیں ہوگا کہ آپ ظلم کریں اور اس کے بعد خیرات کے طور پر چند اقدامات کریں اور یہ دکھائیں کہ ہم تو کسانوں کے لیے بہت کام کر رہے ہیں. پالیسی ٹھیک کریں، سب کے لیے سبسیڈائز کریں. 4,000 روپے ریٹ ہونا چاہیے تھا گندم کا. رل رہے ہیں کسان
ان کی لاگت زیادہ آ گئی ہے، ان کو پیسے کم مل رہے ہیں، تو یہ فیسیلیٹیشن کرنی پڑے گی. تو جب آپ یہ کریں گے تو قوم میں مزید اعتماد پیدا ہوگا اور لوگ جڑ کر کام کریں گے. ہم انشاءاللہ کل میں آزاد جموں و کشمیر کا دورہ کروں گا اور وہاں ہماری جماعت اسلامی میزبانی کرے گی، اور جو لائن آف کنٹرول کے ساتھ جو کچھ بھی ہمارے اوپر بھارت نے ظلم کیا ہے اور حملہ آور ہوئے ہیں، انشاءاللہ میں خود بھی جاؤں گا اور ہماری پوری ٹیم بھی اس وقت بھی وہاں موجود ہیں، ہمارے والنٹیئرز کام کر رہے ہیں. میں ان کے ساتھ جا کر انشاءاللہ اظہار یکجہتی کروں گا، اور پورے پاکستان کو ہم یقین دلاتے ہیں کہ کشمیر کے عوام کے ساتھ پورا پاکستان کھڑا ہوا ہے. اور آزاد جموں و کشمیر میں بھی اگر کوئی اس طرح کی ریزنمنٹ تھی، الحمدللہ وہ دور ہو گئی ہے. ہم پورا انہیں یقین دلائیں گے کہ ہم پورا پاکستان آپ کے ساتھ ہے، اور آپ اس پوری تحریک کا بیس کیمپ ہیں کہ جو جہاد کی تحریک ہے، جو آزادی کی تحریک ہے اور بھارتی قبضے سے آزادی کی تحریک ہے. 17 تاریخ کو انشاءاللہ ایبٹ آباد میں بہت تاریخی دفاع پاکستان اور دفاع غزہ مارچ ہوگا، اور اس کے اگلے دن مالاکنڈ میں